بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ میں ہوں حسن آصف، چینل وین کے تمام ویورز کا اس پروگرام کے پہلے ایپیسوڈ میں استقبال کرتا ہوں، جس کا عنوان ہے رائٹس آف پیپل، یعنی وہ معاملات جس میں ہمارا واسطہ لوگوں سے پڑتا ہے، دوسرے لوگوں کے فرض جو ہمارے ذمے ہیں، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم سمجھیں گے کہ لوگوں کے حقوق سے متعلق دین ہم سے کیا کہتا ہے، کیا حقوق ادا نہ کرنے والوں سے اللہ راضی ہوگا؟ تو آئیے انہی سب سوالوں کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید حسنین باقری صاحب، جن کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، ہمارا یہ خاص کر جو ٹاپک چل رہا ہے وہ رائٹس آف پیپل کے سلسلے سے، ہمارا اس ایپیسوڈ میں پہلا سوال بھی یہی ہے کہ رائٹس آف پیپل یعنی لوگوں کے حقوق کے بارے میں خاص کر ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا نظریہ ہے حقوق کے سلسلے سے، اور جو معاشرے میں اس وقت جو لوگوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں اس کے سلسلے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی وآلہ، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، ارواحنا و ارواح العالمین۔ بہترین ٹاپک ہے، بہترین موضوع ہے جو ہر زمانے کی ضرورت ہے، ہر دور کی ضرورت ہے، اور یہ لوگوں کے حقوق، حقوق الناس، حقوق العباد، اس کا تعلق صرف دین، مذہب، شریعت ہی سے نہیں ہے بلکہ تمام لوگوں سے ہے۔ اور چونکہ دین اسلام ایک انسانیت والا دین ہے، اور اسلام وہ دین ہے کہ جہاں پر تمام انسانوں کے تمام حقوق کو مد نظر رکھا گیا ہے، جی، یعنی اس دین میں انسانیت کو پروان چڑھانے کی گویا ایک کوشش ہے، وہ تعلیمات ہیں۔ اسلام کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان کو کمال تک پہنچایا جائے۔ بے شک اسلام کی تمام تعلیمات میں، چاہے وہ کتابوں کی شکل میں جو تعلیمات ہیں جسے پیغمبر اور اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا ہے، یا انہوں نے جسے کر کے دکھایا ہے، یعنی ان کا خود کردار، ان کا خود کیریکٹر، ان دونوں چیزوں میں اگر ہم دیکھیں، مثلا قرآن ہے یا احادیث معصومین ہیں یا خود ان کا کردار و کیریکٹر، اس میں خود حقوق الناس یا انسانوں کی عظمت اور انسانوں کی اہمیت کا اس کی جانب توجہ دلائی گئی۔ اور یہیں پر یہ بھی حقوق الناس کے سلسلے میں عرض کروں کہ اسلام کا اصل مشن ہی تمام انسانوں کو کامیابی اور نجات کا راستہ دکھانا ہے، ان چیزوں کی جانب لے جانا ہے کہ جس سے ایک انسان واقعی انسان بن کر اپنی دنیا کو بھی کامیاب بنا سکے اور اپنی آخرت کو بھی کامیاب بنا سکے۔ یہ اسلام کا مشن ہے، یہ اسلام کا مقصد ہے۔ اور اسلام کی تمام تعلیمات یہ دوسروں کے حقوق کی رعایت کے ساتھ ساتھ، دوسروں کے حقوق کا خیال کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کو بھی کمال تک پہنچانا اور دوسروں کو کمال کے لیے آمادہ کرنا اور دوسروں کے لیے کامیابی کے راستے کو ہموار کرنا، یہ ہے اسلام کا مقصد۔ یعنی اسلام یہ چاہتا ہے دنیا کا کوئی بھی انسان ناکام نہ ہو، دنیا کا کوئی بھی انسان شکست نہ کھائے، دنیا کا کوئی بھی انسان نقصان نہ اٹھائے۔ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی کوئی بھی مخلوق وہ نہ تو دنیا میں ناکام ہو، نہ مرنے کے بعد ناکامی کا منہ دیکھنا اسے پڑے۔ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی اللہ کی مخلوق ہے اس کی دنیا بھی بنی رہے اور آخرت بھی بنی رہے، یہ مقصد ہے۔ لہذا اسی بنیاد پر جہاں بہت سی اہم چیزوں کی جانب بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے، انہی میں سے لوگوں کے حقوق بھی ہیں، حقوق الناس بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں۔ اب اگر ہم حق کی بات کریں تو دو طرح کے حق ہیں۔ ایک خود جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا خدا ہے، اس کا حق ہے، اور اس کے بعد خود اس کے بندوں کے حقوق ہیں۔ دونوں کے حقوق کی ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے، یعنی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے پہلے ہمارا اس کا حق ہے، پہلے ہم اس کے حق کو ادا کریں۔ دوسرا پھر آتا ہے کہ جو انسان ہے، جو بندے ہیں، جو مخلوق ہے، اس کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہیں۔ ان دونوں حقوق کے اوپر یعنی واقعاً توجہ دلائی گئی ہو، توجہ دینا بھی چاہیے۔ مثلا جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا خدا ہے، جو ہمارا بھگوان ہے، جو ہمارا پروردگار ہے، جو ہمارا معبود ہے، یعنی جس نے ہمیں خلق کیا ہے، چونکہ جس نے ہمیں خلق کیا ہے، جو ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا معبود ہو سکتا ہے، جو صرف ایک ہے، جو صرف ذات واحد ہے۔ تو اس کا ایک حق یہ ہے کہ ہم اسے پہچانیں، یعنی اس کا پہلا حق ہے کہ ہم کو اس کی شناخت ہو، اس کی معرفت ہو۔
دوسری طرف ہے شناخت و معرفت کے بعد اس کی مرضی کے مطابق ہماری زندگی ہو. یہ ہے ایک حق میں کہ اس کی شناخت ہو، اس کی معرفت ہو، پھر اس کی پرستش ہو، اس کی عبادت ہو، اس کا خیال کیا جائے، اس کے حساب زندگی گزاری جائے. اور پھر بات آتی ہے حقوق الناس کی، حقوق العباد کی. اور اگر صرف ہم اہمیت کو دیکھیں اسلامی نقطہ نظر سے، بہت سی روایات کثرت سے ہیں کہ حقوق الناس کی اہمیت حقوق اللہ کے مقابلے میں اس عنوان سے زیادہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ چونکہ رحیم و کریم ہے، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. اگر ایک شخص اللہ کے حق کو پامال کر رہا ہے اور پھر آ کر اللہ سے معافی مانگ رہا ہے اور اللہ سے توبہ استغفار کر رہا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، یعنی اللہ معاف کرتا ہے. قرآن میں وعدہ ہے کہ ہر طریقے کی غلطی اور ہر طریقے کی خطا اللہ معاف کر دے گا، ہر گناہ کو اللہ معاف کر دے گا. قرآن میں وعدہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، ہر گناہ کو معاف کر دے گا. اللہ کے اندر طاقت ہے. اور اللہ گویا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ بندے آئیں اور ہم اسے معاف کریں. صرف ایک گناہ ہے جسے اللہ نے کہا ہے کہ ہم نہیں معاف کریں، وہ شرک ہے. یعنی اللہ کے مقابلے پر کوئی آئے یا مقابلے پر کسی کو مان رہا ہو اور اس کی معافی مانگنا چاہیے، معافی نہیں ہے. یعنی اللہ کے مقابلے پر کسی کو مان کر، کسی کی گویا پرستش کر کے اور کسی کو اپنا معبود اور اپنا خدا مان کر اس کے لیے ہم معافی مانگیں، یہ اللہ نہیں معاف کرے گا. یعنی صرف شرک معاف نہیں ہے، شرک کے علاوہ ہر گناہ اللہ نے معاف کرنے کا وعدہ کیا. تو مقصد یہ ہے کہ حقوق اللہ قابل معافی ہیں، لیکن حقوق العباد کے لیے روایت ہے کہ اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرتا ہے جب تک وہ خود انسان معاف نہ کرے، یعنی خود جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے. اس سے ہم اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اگر ہم نے کسی کا حق پامال کیا ہے، کسی کے حق کو ضائع کیا ہے، کسی کے حق کو ادا نہیں کیا ہے، تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا معاف نہیں ہوگا، وہ ہمارے ذمہ باقی رہے گا. حتیٰ توبہ کا دروازہ بھی ہے، ہر وقت کھلا ہوا ہے، لیکن توبہ کا دروازہ حقوق اللہ کے لیے، حقوق العباد کے لیے ہمیں بھیجا جائے گا بندے کے پاس کہ جاؤ وہ معاف کر دے گا تو معاف کرے. تو یہ خود ایک اہمیت کا وہ اس سے اشارہ مل رہا ہے. اور روایات میں کثرت سے حقوق کے حوالے سے روایات موجود ہیں معصومین نے. مثلاً انشاءاللہ گفتگو ہوگی چوتھے امام یعنی پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین برحق جو چوتھے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام، ان کا ایک مکمل رسالہ ہے، رسالہ حقوق کے نام سے. اگر وقت رہا تو انشاءاللہ اس سلسلے میں گفتگو ہوگی. اس میں امام سجاد نے انسانوں کے حقوق کیا کیا ہیں، یہ انسان کے اوپر کس کس کا حق ہے، تقریباً 50 حقوق کا تذکرہ کیا ہے. آج واقعاً دنیا میں حقوق کی بات تو ہر جگہ ہوتی ہے، حقوق کے نعرے ہر جگہ لگتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ حقوق کے نام پر لوگوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں. یعنی آج دنیا میں صرف حق کے کھوکھلے نعرے ہیں، بنام حق اسی کے حق کو پامال کیا جاتا ہے. واقعاً ہو رہا ہے، ان کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. جبکہ واقعاً حق اگر دیکھنا ہے تو ہم اسلامی تعلیمات میں دیکھیں، خود پیغمبر کی زندگی میں دیکھیں، پیغمبر کی تعلیمات میں دیکھیں، قرآن کی تعلیمات میں ہم دیکھیں، خود قرآن والے مثلاً اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں دیکھیں. انہوں نے بتایا حق اللہ کیا ہے اور حق الناس کیا ہے. اور صرف انہوں نے حق الناس بتایا ہی نہیں بلکہ خود حق الناس کو برتا ہے، یعنی لوگوں کے لیے اپنی قربانیاں دے دی ہیں. حق الناس کی بات جہاں تک آئی ہے وہاں قربانیوں سے گزرے، امتحانات سے گزرے ہیں، سختیوں سے گزرے ہیں، یعنی خود تاکید بھی کی ہے، کہا بھی ہے اور خود اس کے اوپر عمل بھی کیا ہے. یہ گویا اس سے اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. لہذا آج ہمارا فریضہ ہے کہ سب سے پہلے ہم حق الناس کو پہچانیں کہ حق الناس کیا ہے، اور پھر اس کے بعد آئیں اس حق الناس کی ادائیگی کی کوشش کریں. بہت اچھی بات. اگر جس طریقے سے قرآن مجید میں بھی ہے کہ ججمنٹ آف دا ڈے، یعنی محشر میں بھی پروردگار عالم جب تک معاف نہیں کرے گا جب تک انسان کو معاف نہیں کرے گا. سب سے پہلے تو حساب انسان کا جس نے جس کا جتنا ہو. یعنی انسان قرآن میں اسی لیے میں نے کہا کہ اسی لیے روایات ہیں، کثرت سے روایات ہیں اس سلسلے میں کہ قیامت میں اللہ اپنے حقوق معاف کرے گا، لیکن جو بندے کے حقوق ہیں اسے خداوند اعلیٰ معاف نہیں کرے گا جب تک وہ خود بندہ معاف نہ کر دے. مثلاً خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے. اس روایت میں یہ ہے کہ اگر میں مکمل روایت، چونکہ اس سلسلے میں کثرت سے روایات ہیں، پیغمبر نے ایک جگہ فرمایا کہ جو بھی اپنے کسی بھائی کا حق ادا نہ کرے تو خداوند عالم اس کو رزق کی برکت سے محروم کر دیتا ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے. اور پھر دوسری جگہ فرمایا، مولا کائنات کی حدیث ہے امیر المومنین علیہ السلام کی، کہ فرمایا خداوند عالم نے اپنے بندوں کے حقوق کو اپنے حقوق پر مقدم کیا ہے.
یعنی گویا خود اپنے حقوق معاف کر دے گا لیکن بندوں کے حقوق کو مقدم رکھا ہے. جو بھی بندگان خدا کے حقوق کا خیال کرے وہی حقوق الہی کا خیال کرے گا. یعنی یہ بھی جو انسانوں کے حقوق کا خیال کرے، بندوں کے حقوق خیال کرے، اللہ کے بندے سب ہیں، اللہ کے بندوں کا جو حق کا خیال کرے گا وہی اللہ کے حق کا خیال کرنے والا ہے. یا اسی طریقے سے ایک روایت ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی. امام نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی چاہتا ہے کہ اس کی دعا مستجاب ہو تو اپنی درآمد اور کمائی کو پاک و پاکیزہ کرے اور لوگوں کے حقوق کو ادا کرے. یعنی لوگوں کے حقوق ادا، اس لیے کہ جس بندے کے شکم میں مال حرام ہو یا اس کے ذمے کسی کا حق ہو تو اس کی دعا خدا تک نہیں پہنچتی. یہ بھی ایک طرح کی رکاوٹ ہے، یعنی خدا کی بارگاہ میں وہ چیز حجاب بن جاتی ہے. مقصد یہ ہے کہ ان روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ خود اسلام نے یا خود اہل بیت نے کس حد تک حقوق کی ادائیگی کی تاکید فرمائی ہے. اچھا، اگر جس طریقے سے دیکھیں بہت سارے ایسے بھی معاشرے میں لوگ ملیں گے کہ جو لوگوں کے حقوق بھی نہیں ادا کرتے اور اللہ سے استغفار اور توبہ بھی کیا کرتے ہیں، تو کیا ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہوگی؟ لیکن جہاں تک قبولیت کی بات ہے، ابھی انہی روایات کے ضمن میں جو بات عرض کی کہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. مثلاً خود انسان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. بہت سی ذمہ داریاں ہیں، بہت سے فرائض ہیں، اللہ کا حق ہمارے اوپر ہے، اللہ کے سلسلے میں ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں. وہ ذمہ داریاں کیا؟ جو اللہ نے کہا ہے ہم اس پر عمل کریں، اس سے مانیں اور اس میں کوتاہی نہ کریں. اور ظاہر سی بات ہے کہ سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر یہی ہے. اس کا معاملہ ہے کہ اگر ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، یعنی کوتاہیاں ہو جائیں، ایک ہوتا ہے بار بار اسی کوتاہی کو دہرانا، غلطی کرنا، وہ اور ہے. لیکن اگر کوتاہیاں ہوئی ہیں اور انسان واقعاً آ کر اللہ سے گویا معافی مانگے تو وہ اللہ خود معاف کرنے کے تیار ہے. مقصد یہ ہے کہ وہ جو آپ نے کہا نماز کا معاملہ ہے، روزے کا معاملہ ہے، یہ ایک الگ پہلو ہے اور بندوں کے حقوق کا معاملہ الگ ہے. ہاں، یہ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ آدمی اگر صرف ادھر ہی توجہ دے رہا ہے، ادھر توجہ نہیں دے رہا تو یہ غلطی کر رہا ہے. آج کل تو نارمل یعنی ہے یہ جو ہے یہ اس کے لیے غلطی ہے. یعنی اور ایسا نہیں ہے کہ پھر اس کی وجہ سے اس کا کوئی اجر نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے. یہ الگ ذمہ داری، وہ الگ ذمہ داری. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کے اوپر کئی ذمہ داریاں ہیں، کئی فرائض ہیں، کچھ کو ادا کر رہا ہے، کچھ کو ادا نہیں کر رہا ہے. ہاں، یہ اور بات ہے کہ آپس میں بعض کاموں کا اثر ایک دوسرے پر پڑتا ہے. مثلاً ایک آدمی اگر لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کرا، ابھی میں نے روایت پیش کی، اس عمل کا اثر دوسرے اعمال کے اوپر پڑے گا. مثلاً اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس کے ہاں جو بعض کام ہیں وہ اثر انداز ہوں گے. تو یہ اور ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس کی وجہ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہے. ہاں، ہمارا فریضہ ہے کہ جس طریقے سے نماز و روزے کی فکر کر رہے ہیں اسی طریقے سے حقوق اللہ کی بھی فکر کریں. اور قرآنی اگر روایات اور قرآنی آیات کو اگر دیکھیں، قرآن میں دونوں پہلوؤں کو پیش کیا گیا ہے. یعنی اللہ کے معاملات کو پیش کیا گیا ہے، بندوں کے معاملات کو پیش کیا گیا ہے کہ ایک طرف ہمارا رابطہ اللہ سے بھی ہو اور دوسری طرف ہمارا رابطہ بندوں سے بھی ہو. اگر یہ دونوں انسان کے پاس بالوں پر ہے تب انسان ترقی اور کمال کی طرف بڑھتا ہے، پرواز کر پاتا ہے. ورنہ اس کا ایک مفہوم ہے کہ صرف یہ صرف اللہ کا خیال ہو، بندگان خدا کا خیال نہ ہو، تو گویا ہم نے اللہ کا خیال نہیں کیا. اللہ کے خیال کا مطلب ہے کہ خود اسی نے تو کہا ہے کہ ہمارے بندوں کا خیال کرو. تو گویا اللہ کا مکمل خیال اسی وقت ہوگا. مثلاً ہم نماز پڑھ رہے ہیں، مثلاً ہم روزہ رکھ رہے ہیں، تو جس اللہ نے ہم سے نماز و روزے کا حکم دیا ہے، جس کی بنیاد پر ہم نماز و روزہ کر رہے ہیں، اسی اللہ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ مثلاً تم ہمارے بندوں کا حق ادا کرو. یعنی ہم نے کچھ چیزیں اس کی مانی ہیں، کچھ چیزیں نہیں مانی ہیں. تو جو چیزیں مانی ہیں اس کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں، جو چیزیں نہیں مانی اس کا معاملہ بھی یہی ہے. لیکن ہاں، یہ چونکہ سخت ہے، نماز ہم سے چھوٹ گئی اللہ ہمیں معاف کر دے گا. بندوں کے حقوق ہم سے چھوٹے ہیں، جب تک وہ معاف نہ کرے اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ ایک ہے قابل غور. آج کل تو نارمل ایک ہے، جیسے پبلک سیکٹرز لے لیے یا کارپوریٹ جگت کی دنیا جو آج کل نارملی ہے کہ آفیسز کا یہ حال ہو گیا، یا کوئی آرگنائزیشن لے لیجئے، بڑے بڑے وعدے ان سے کر کے مالکان ان کو جاب دیتے ہیں یا ان کو رکھتے ہیں یا ان کو کام دیتے ہیں، مثلا وغیرہ وغیرہ جو لوگ ہیں اس وقت دنیا میں. اور جب وہی شخص ان کے کام آتا ہے اور ان کو ایک جگہ تک پہنچاتا ہے، ایک مقام دکھاتا ہے، یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، لیکن وہی انسان پلٹ کر ان کا حق مار دے. مثلا وہی والی بات پھر آ گئی آگا کہ عبادتیں قبول ہوں گی، حج بھی ہو رہے ہیں، زیارتیں بھی ہو رہی ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کی کہاں پہ قرآن میں ہے اللہ نے گارنٹی لی ہے کہ ہم ان کی عبادتوں کو قبول کریں گے؟ یہ خاص کر دیکھیے اس سلسلے میں جو آپ نے مثال دی، یہاں پر خود ایک روایت ہے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور دیگر بھی اس مفہوم کی روایات ہیں کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہم اعمال انجام دے رہے ہیں
اچھے کام کر رہے ہیں، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، اس طریقے کی چیزیں کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف مثلا دوسروں کے حقوق خیال نہیں، مثلا امانت داری ہے، یا دوسروں سے وعدہ خلافی ہے، یا دوسروں کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں ان کی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا گویا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر، یعنی یہ واقع نہیں ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ کسی کو اگر آزمانا ہو، جو میں نے روایت عرض کی، روایت کا مفہوم ہے اگر کسی کو آزمانا ہے کہ واقعاً کس حد تک اچھا ہے، واقعاً کس حد تک نیک ہے، یا مثلا بعض تعبیرات ہے کہ واقعاً ہمارا ہے یا نہیں، یعنی جس طریقے سے ہم کامیاب ہیں اور ہم اچھے راستے، اس کی اچھائی کو اگر دیکھنا ہے تو صرف نماز روزے کو نہ دیکھو، یعنی روایت ہے صرف نماز روزے کو نہ دیکھو، بلکہ اس کی پرسنل زندگی کو دیکھو، مثلا اس کے معاملات کو دیکھو، دوسروں کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہیں، مثلا یہ وعدہ خلافی ہے یا نہیں ہے، اس نے اگر اس کے ساتھ کوئی احسان کیا پلٹ کے احسان کا خیال ہے یا نہیں ہے، صداقت ہے یا نہیں ہے، سچائی ہے یا نہیں ہے، اپنی بات کے گویا بھرم رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے، کہ اگر یہ چیزیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر واقعاً اچھائی پائی جاتی ہے، ورنہ یہ اعمال تو عادت کی بنیاد پر بھی ہو سکتے ہیں۔ بہت اچھی بات۔ حتیٰ یہاں تک کہا ہے کہ ایک آدمی ہو سکتا ہے اس حد تک نماز روزے کا عادی ہو کہ اس کے لیے ایک نماز چھوٹنا بھی مصیبت ہو جائے، لیکن وہ چیز اس کے لیے اچھائی کا معیار نہیں بنے گی، معیار اس کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا، دوسروں کے ساتھ اس کا رویہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم اسلام کو لانے والے ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں غور کریں، جس وقت اسلام کی تبلیغ شروع کی ہے، پیغمبر جب اسلام لے کر آئے ہیں تو 40 سال لوگوں کے ساتھ پہلے عملاً اسلام کو پیش کیا ہے، یعنی یہ 40 سال کا جو سکوت اور خاموشی کا دور تھا اور 40 سال کے بعد اعلان رسالت ہوا، اس 40 سالہ دور میں عملاً اسلام کو بتایا ہے، یعنی ایک کردار اور کریکٹر کی شکل میں اسلام کو پیش کیا، اور اس میں مین چیز جس کی جانب توجہ ہے وہ خود 2 لقب پیغمبر کے گواہ ہیں۔ اس زمانے میں اس 40 سال میں پیغمبر کو 2 ناموں سے بہت زیادہ پہچانا جاتا تھا، ایک امین اور ایک صادق، ہم کسی بھی کتاب میں دیکھ لیں، یعنی اس دور میں جہاں پر زندگی گزاری ہے مکے میں، جہاں سے پھر اسلام کا پرچم بلند کیا، اسلام کی تبلیغ شروع کی، یعنی توحید کا پرچم بلند کیا، وہاں پر 2 لقب مشہور ہوئے ہیں ابتدا سے کہ ان سے بڑا صادق اس پورے ایریے میں، پورے علاقے میں نہیں ہے، ان سے بڑا امین کوئی نہیں ہے، یعنی امانت داری میں بھی ان کے لیے تھا، صداقت میں بھی، اور یہی وجہ ہے کہ اسی امانت داری و صداقت کا مطلب دوسروں سے ان کا جو برتاؤ تھا، دوسروں کے ساتھ رویہ تھا، اس میں امانت داری کا بھی خیال کرتے تھے، اس میں صداقت کا بھی خیال کرتے تھے، اور یہ 2 کیریکٹر اتنے زیادہ مشہور ہوئے کہ ان کے نام بھی بنے ہیں، حتیٰ اسلام کی تبلیغ جب شروع کی ہے اور پھر مخالفتیں شروع ہوئی اور دشمنی بڑھی ہے، اس مخالفتوں اور دشمنیوں میں بھی ان کیریکٹر پہ کوئی آنچ نہیں آئی ہے۔ یعنی قابل توجہ چیز یہ ہے کہ دشمنی کے بعد بھی یہ کسی نے نہیں کہا کہ پہلے صادق تھے اب صادق نہیں رہ گئے، یا پہلے امین تھے اب امین نہیں رہ گئے، یعنی وہ کردار جو لوگوں کے ساتھ تھا، وہ برتاؤ جو لوگوں کے ساتھ تھا، وہ رویہ جو لوگوں کے ساتھ تھا، دوسروں کو حقوق کا خیال کرنا، یہ پیغمبر کے ہاں تبلیغ اسلام کے بعد دشمنوں کی زبانی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، یا خود وہ اعتراف کریں۔ اور یہیں پر اگر دیکھیں اسلام کی تبلیغ میں کامیابی کا، یا پیغمبر اپنے مشن میں کامیاب ہوئے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا سبب ان کا اپنا کویا کردار و کیریکٹر تھا۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے عظیم درجے کے اوپر فائز ہیں، یعنی آپ کا لوگوں کے ساتھ جو رویہ ہے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ ہے، لوگوں کے حقوق کا خیال کرنا ہے، لوگوں کے حقوق کی پابندی کرنا ہے، یہ لوگوں کو متاثر کر رہا ہے، ورنہ صرف زبان سے کسی اچھی چیز کو بیان کر کے لوگوں کو متاثر کر دینا آسان نہیں ہوتا ہے، صرف زبان سے کسی اچھے پیغام کو دے دینا۔ آج بھی اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے، آج بھی اسلام کا پیغام دیا جا رہا ہے، لیکن آج اتنا اثر کیوں نہیں ہے؟ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں اسلام کا پیغام دینے والا ایک تھا، ایک ذات گرامی پیغمبر، لیکن ان کی تبلیغ میں اثر تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے خالی زبان سے نہیں کہا تھا، انہوں نے لوگوں کے ساتھ پھر وہی رویہ اپنایا ہے، وہی برتاؤ اپنایا، ان کا خیال کیا، ان کے حقوق کا گویا پامال نہیں ہونے دی، حتیٰ دوسروں سے ان کے حقوق کا خیال کیا ہے، دوسروں کے مقابلے میں آ گئے ہیں۔ حتیٰ اگر ہم پیغمبر کی بات آئی، اسلام سے پہلے یعنی پیغمبر کی جوانی کا دور ہے، مکے کا ایک واقعہ مشہور ہے، ایک معاہدہ ہوا تھا اس زمانے میں جب اسلام نہیں آیا تھا، اسلام کی تبلیغ شروع نہیں ہوئی تھی، پیغمبر کی جوانی کا دور تھا، ایک شخص مکے میں آیا ہے دوسرے جگہ سے، اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی، اس کے ساتھ مکے میں آنے کے بعد کسی نے مال چھین لیا یا ناانصافی ہوئی، اس وقت کچھ لوگوں کو پیغمبر نے جمع کیا، خود پیغمبر اس میں شامل تھے، ایک ٹیم بنائی تھی، ایک کمیٹی بنائی تھی جس کی ذمہ داری یہ رکھی تھی کہ یہ لوگ کسی کے حق کو پامال نہیں ہونے دیں گے، حتیٰ اگر دوسری جگہ سے کوئی آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ پردیسی ہونے کی وجہ سے اس کا حق پامال ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ یہاں مکے کی وجہ سے لوگ مکے والے کا ساتھ دیں اور دوسرے کے ساتھ ناانصافی ہو جائے۔ اس معاہدے کو کہتے ہیں معاہدے حلف الفضول،
حلف الفضول یہ باقاعدہ ایک معاہدہ تاریخ میں موجود ہے. یہ پیغمبر نے اسلام سے پہلے گویا اس معاہدے اس کا مطلب ہے کہ گویا شروع ہی سے لوگوں کے حقوق کا خیال تھا, لوگوں کے حقوق کی جانب توجہ دلائی. مقصد یہ ہے کہ یہی لوگوں کی طرف حقوق کی جانب توجہ دلانے کا اثر تھا کہ ایک ذات نے لوگوں کو متاثر کیا تھا, ایک ذات کی گویا تبلیغ کا اثر ہوا تھا. تو آج بھی ضرورت ہے کہ ان حقوق اللہ کے ساتھ حقوق الناس کا بھی خیال کیا جائے اور عملاً اسے پیش کرنے کی کوشش کی جائے. آغا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, آج کے اس ایپیسوڈ میں لوگوں کے حقوق سے متعلق اہم گفتگو ہوئی. امید کرتے ہیں آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے کچھ اور اہم سوالوں کے ساتھ. پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں winislam@gmail.com پر دینا نہ بھولیں. اب ہمیں اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ. خدا حافظ.